You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پیارے بچوں، آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنے افکار و نظریات کے حوالے سے آتے ہیں۔ اعمال کی لائن سے کوئی فتنہ برپا نہیں ہوتا، فتنے افکار و نظریات اور عقائد کے حوالے سے آتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا بھی ہے کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اگر آپ اس کی ترتیب پہ غور فرمائیں تو علامہ نے فکر کو مقدم رکھا ہے۔ پہلے فکری انحطاط اور نظریاتی زوال پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد کسی قوم کی تباہی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ افکار و نظریات اور عقائد کے لحاظ سے امت مسلمہ کے ذہنوں میں طرح طرح کے فتنے برپا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا فتنہ ہے قرآن مجید پر اعتراضات۔ قرآن مجید میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی جو عصر حاضر میں مہم جاری ہے، اس سے نمٹنے کے لیے امت مسلمہ کا قرآن سے واقف ہونا از حد ضروری ہے۔ ہر کتاب کے مطالعے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ جس کی یہ کتاب ہے اس نے اپنی کتاب کے پڑھنے کے سلسلے میں بالکل آغاز میں یہ قانون بتا دیا کہ اس کتاب سے اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو اس کی اولین شرط ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ یقین بنانا پڑے گا کہ یہ کتاب شکوک و شبہات سے بالاتر ہے۔ اگر یہ یقین دل کے نیاں خانوں میں موجود رہے گا تو ہدایت ملے گی۔ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے بارے میں اگر شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تو پھر اس کتاب سے انسان ہدایت پانے کے بجائے گمراہ ہو جائے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی کتاب سے اتنی واقفیت تو حاصل کر ہی لیں کہ عصر حاضر کے فکری فتنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ ہماری اور آپ کی مذہبی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید اللہ کی لازوال کتاب ہے۔ اب سے تقریباً 1450 سال پہلے اللہ نے اپنی یہ کتاب اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں تدریج کے ساتھ نازل کیا۔ تدریج کا مطلب وقت کا جیسا تقاضا ہوا، حالات کا جو مطالبہ ہوا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان حالات کے لیے احکام اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ جب یہ قرآن اب سے 1450 سال پہلے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا، اس دور میں مکۃ المکرمہ کے باشندوں نے ہمارے نبی سے ایک مطالبہ کیا تھا۔ اس مطالبے کو قرآن کے حوالے سے دیکھیں۔
قرآن مقدس میں ایک سورت ہے سورہ یونس، اور وہ بالاتفاق مکی سورت ہے۔ اللہ رب العزت نے مکے والوں کے اس مطالبے کو اس مکی سورت میں ذکر کیا ہے۔ اس مطالبے کو اگر آپ نے قرآن کے حوالے سے سمجھ لیا تو آج کے جو مطالبے ہیں سابق وسیم رضوی کے حوالے سے، لفظ سابق اپنے ذہن میں رکھیے گا، ہم کہاں اس کا وہ نام لیں، فی الحال سابق کے حوالے سے کام چلائیں گے تاکہ نئی نسل بھی ان سے واقف ہو جائے۔ سابق کے معنی پہلے، وسیم رضوی پہلے تھے، اب ان کا نام چینج ہو گیا ہے۔ تو یہ جو مطالبہ انہوں نے کیا ہے، یہ مطالبہ کوئی نیا ہے یا نزول قرآن کے دوران قرآن کے منکرین نے، مکہ المکرمہ کے باشندوں نے یہ مطالبہ خود ان سے کر لیا تھا جن پر قرآن نازل ہو رہا تھا؟ اب تو قرآن کا نزول مکمل ہوئے 1450 سال کا عرصہ گزر چکا، آج یہ مطالبہ امت مسلمہ سے کر رہے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو نکالو، قرآن بدلو۔ کیا یہ مطالبہ اب سے 1450 سال پہلے مکہ المکرمہ میں اس ذات گرامی سے بھی کیا گیا تھا جن پر یہ قرآن نازل ہو رہا تھا؟ آئیے قرآن کے حوالے سے پہلے اس مضمون کو سمجھیں۔ اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ ہم نے اللہ کے رسول کی زبانی یہ قرآن نہیں سنا۔ آپ اندازہ کریں ان لوگوں کے بارے میں جن کے کانوں کے پردوں سے، جن کی قوت سماعت سے میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والے قرآن کے نورانی الفاظ جا کے ٹکراتے تھے، اور پھر انہوں نے یہ مطالبہ کر لیا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری واضح ترین آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن کو ہم سے ملاقات کی امید نہیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، ہم سے ملاقات کی انہیں امید نہیں، اگر ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ جو مطالبہ کرنے جا رہے ہیں ہم دوسرا قرآن لے آؤ یا قرآن میں تبدیلی پیدا کر دو، جس کی کتاب میں تبدیلی پیدا کرنے کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں ایک دن جانا اسی کے پاس ہے، وہاں پہنچیں گے تو کیا حشر ہوگا۔ انہیں امید نہیں کہ وہ ہم سے ملاقات کریں گے، اور ملاقات کی امید نہ ہونے کے نتیجے میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ائتی بقرآن غیر ھذا، جو قرآن ہمارے سامنے آپ پیش کر رہے ہیں یہ نہیں ہمیں چاہیے، اس کے علاوہ کوئی قرآن لاؤ ہمارے پاس۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی تبدیلی کا مطالبہ یہ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہونے کے عقیدے پر مبنی ہے۔ آپ کسی کی کتاب میں تبدیلی کریں اور آپ کو یقین ہو کہ جس کی کتاب ہم بدلنے جا رہے ہیں جانا اسی کے پاس ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، کیا حشر ہوگا وہاں۔ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، میرے مصطفیٰ کو مخاطب کیا ہے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لائیے۔ پھر انہوں نے اپنے مطالبے میں تھوڑی سی نرمی برتی اور یہ کہا او بدلہ، چلیے اگر دوسرا قرآن نہیں لاتے ہیں تو کم سے کم اسی قرآن میں کچھ تبدیلی کر دیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ اب سے 1450 سال پہلے ان سے ہی کر لیا گیا تھا جن پر یہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اگر اس مطالبے کی قبولیت میں کوئی امکان ہوتا تو اللہ اسی وقت کچھ نہ کچھ کر دیتے کہ ابھی نازل ہو رہا ہے، ان کے مطالبوں کے پورے کرنے کے لیے کوئی گنجائش ہوتی تو پھر جن پر قرآن نازل ہو رہا تھا وہ کچھ نہ کچھ کرتے۔ لیکن جن پر قرآن نازل ہو رہا تھا انہوں نے ان کے ان مطالبوں کے جواب میں کیا کہا، اللہ نے ان سے کیا کہلوایا، اگر اتنا مضمون سمجھ لیا تو قیامت کے برپا ہونے تک قرآن مجید کی تبدیلی کا ذہن ہی ختم ہو جائے گا، تصور ہی ختم ہو جائے گا۔
تمام امکانات معدوم ہو جائیں گے، کوئی امکان نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی برپا کی جائے، کیونکہ جب اس وقت ان کا مطالبہ نہیں تسلیم کیا گیا تو اب تو ہر کسی کے اختیار سے باہر کی چیز ہے یہ۔ اللہ رب العزت نے اس مطالبے کے موقع پر اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ، ہمارے پاس اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں اپنی جانب سے قرآن کے اندر کوئی تبدیلی برپا کر دوں، پیدا کر دوں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بات اپنے نبی سے کہلوائی کہ آپ کہہ دیجئے، کیونکہ مطالبہ آپ سے ہو رہا ہے، اور ان سے یہ کہیے کہ میرے لیے یہ امکان نہیں کہ میں اللہ کی کتاب میں کوئی تبدیلی پیدا کروں، اور میرے محبوب آپ ان کو اپنے فرائض منصبی سے بھی آگاہ کر دیجئے۔ قرآن کے حوالے سے آپ کا فرض منصبی یہ ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، اللہ کی طرف سے جو وحی مجھ تک بھیجی جاتی ہے اس کی پیروی کرنا میرا کام ہے، بس میں اسی کی پیروی کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی برپا کروں، اس میں کوئی آگے پیچھے مضمون کو تیار کر کے اپنی طرف سے شامل کروں، یہ میرے لیے میرے اختیار سے باہر ہے۔ پھر ان کو یہ بھی بتا دیجئے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے اس سلسلے میں اپنے رب کے حکم کی کوئی بھی نافرمانی کی، جیسا انہوں نے بھیجا اگر میں نے اس میں کوئی تبدیلی پیدا کر دی تو بڑے دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ نبی کے ذریعہ ہم تک اور آپ تک پیغام پہنچوایا گیا، نبی کے حوالے سے یہ کہلوایا گیا کہ جو شخص اللہ کے کلام میں تبدیلی کا ارادہ کرے یا تبدیلی کر ڈالے، ہر حال میں اس کو بڑے دن میں، یعنی میدان محشر میں یا آخرت میں، اس کو ایک بڑے عذاب سے، دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اس کو عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے نزول قرآن کے دوران کیے جانے والے اس مطالبے کو ہر زاویے سے مسترد کر دیا۔ تمہارا یہ مطالبہ کسی بھی عنوان سے قابل قبول نہیں ہے، میرے محبوب آپ ان کو دو ٹوک الفاظ میں یہ بتا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے واضح کر دیا کہ میں اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا۔ پھر یہ قرآن محفوظ ہوا۔ حفاظت قرآن ایک مستقل موضوع ہے جس پہ اس وقت گفتگو کرنے کا موقع نہیں، جو ہمارا اصل موضوع ہے ہم اس کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ ذرا قانونی نقطہ نظر سے دیکھیں کہ کیا کسی شخص کو کسی کی کتاب میں کوئی تبدیلی کرنے کا حق ہے یا نہیں۔ کاپی رائٹس ایک بنیادی حق ہے مصنفین کا، مؤلفین کا اور ناشرین کا۔ میں تمام حقوق کے بارے میں گفتگو نہ کر کے کاپی رائٹس کے دو حق اس وقت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مصنفین، مؤلفین اور ناشرین کے لیے پوری دنیا میں، بڑی دنیا میں کاپی رائٹس کے جو حقوق ہیں ان میں سے دو حق پہلے آپ سمجھیں۔ ایک حق تو ایسے محفوظ کرایا جاتا ہے کہ میری اس کتاب پر میری ملکیت ہے، چونکہ میں نے اس کی تخلیق کی ہے، لہذا میری کتاب کو میرے علاوہ کوئی ناشر نشر نہیں کر سکتا۔ کاپی رائٹ کرا لیجئے۔ جب کوئی مصنف اپنی کتاب کو اس حوالے سے کاپی رائٹ کراتا ہے تو اس کی کتاب کو اگر کوئی چھاپتا ہے تو کیس ہو جائے گا۔ دوسرا حق ایسے محفوظ کرایا جاتا ہے کہ میری کتاب کے جو مضامین ہیں ان کی کاپی رائٹ میں اس میں اپنا حق محفوظ کرانا چاہتا ہوں کہ میری کتاب میں نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے نہ کوئی کمی کر سکتا ہے۔ جیسی کتاب میں نے تصنیف کی ہے اور جس اسلوب میں نے اپنی کتاب کو مرتب کیا ہے اس میں کوئی تبدیلی کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ یہ دو طرح کے حقوق اس مجلس میں آپ کو سمجھنے ہیں۔ بعض لوگ اپنے دونوں حقوق اپنے لیے محفوظ کر لیتے ہیں
آپ نے بعض کتابوں پہ دیکھا ہوگا کہ ایک گول دائرہ بنا ہوتا ہے، اس گول دائرے میں سی بنا ہوتا ہے، ABC وہ نشان ہوتا ہے کاپی رائٹ کا۔ اگر کسی کتاب پر آپ کو گول دائرے میں سی بنا ہوا مل جائے تو ہوشیار ہو جائیے گا، اس کتاب کی نقل نہیں کر سکتے۔ پھر سمجھنا پڑے گا کہ اس کے مصنف نے، اس کے ناشر نے، اس کے پبلشر نے کون سے حقوق محفوظ کرائے ہیں۔ نشان بنا ہوا ہے کاپی رائٹ کا۔ یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا رحم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کے حقوق نشر کی کاپی رائٹ نہیں کی، جو چاہے چھاپے، جہاں تک پہنچ سکے پہنچاؤ۔ اگر اللہ رب العزت اپنی اس کتاب کے نشر میں حقوق کتابت کے اختیار سے، عنوان سے اس کی کاپی رائٹ کر دیتے تو پھر تو یہ میرے مصطفیٰ سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کتاب جہاں تک پہنچ سکے وہاں تک پہنچاؤ، جہاں تک جا سکے وہاں تک لے جاؤ، کیونکہ یہ کتاب صرف مکے والوں کے لیے نہیں، صرف مدینے والوں کے لیے نہیں، صرف حجاز والوں کے لیے نہیں، صرف عرب والوں کے لیے نہیں، یہ کتاب تو ہدی للناس ہے اور ہدی للعالمین ہے۔ لہذا یہ کتاب جہاں تک پہنچے وہاں تک پہنچاؤ، ومن بلغ، جہاں تک پہنچے پہنچاؤ۔ یہ کتاب جہاں تک جائے گی، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی، تو حقوق نشر، حقوق اشاعت میں کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے قرآن میں۔ لیکن جن کی یہ کتاب ہے انہوں نے مضامین کے لحاظ سے کاپی رائٹ کر دی ہے، اور یہ کاپی رائٹ کا جو اصول ہے، یورپی یونین میں آپ اس کو پڑھیے، امریکہ کے حوالے سے پڑھیے، جاپان کے حوالے سے پڑھیے، دنیا کے بیشتر ملکوں میں کاپی رائٹس کے یہ قوانین نافذ ہیں۔ جن کے یہاں نشر و اشاعت پر پابندی ہے ان کی کتاب کوئی چھاپ نہیں سکتا، اور جنہوں نے اپنے مضامین کو رائٹ میں لیا ہے، اپنے حقوق میں کاپی کر رائٹ کا حق لیا ہے، ان کی مضامین میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کے جو مضامین ہیں، قرآن کی جو آیتیں ہیں، کیا اس کی کاپی رائٹ کی ہے صاحب کتاب نے؟ اگر کاپی رائٹ ہے تو پھر دنیا کا کوئی انسان دنیا کے قانون کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ آئیے قرآن کے حوالے سے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی اس کاپی رائٹ کا حق قرآن کی کن آیات میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں فرمایا کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کا جو کلام ہے یہ قرآن، یہ دو حوالوں سے مکمل ہو چکا ہے، سچائیاں آخری درجے کی، عدل آخری درجے کا، اور کیا چاہیے؟ لہذا لا مبدل لکلماتہ، یہ کاپی رائٹ ہے مضمون کی۔ صاحب کتاب نے یہ قانون مضامین کی تبدیلی کے لحاظ سے اپنا حق محفوظ کر دیا، لا مبدل لکلماتہ، اب اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا۔ جب صاحب کتاب نے اپنے مضامین کی کاپی رائٹ کا عنوان بنا کر وضاحت کر دی ہے، تو کیا پھر دنیا کے کسی شخص کو اس کتاب میں تبدیلی کا حق ہے کہ 26 آیتیں نکالو؟ نہیں حق ہے۔ آپ دنیا کے کسی انسان کی کاپی رائٹ کتاب میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے۔ کوئی صاحب اٹھیں اور شیکسپیئر کی کتاب کو لیں اور کچھ اشعار، کچھ لطیف، کچھ اس کے جو مضامین ہیں ان کو نکالیں اور اس میں ایڈ کر دیں، اجازت ہے؟ شیکسپیئر کی کتاب پہ اپنا نام لکھ دیں، اجازت ہے؟ جب اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کے مضامین کی کاپی رائٹ اس عنوان سے بتا دی کہ میری یہ کتاب سچائی کے عنوان سے اور عدل کے عنوان سے بالکل مکمل ہے، کامل ترین ہے، اور ہماری اس کتاب میں کوئی تبدیلی برپا نہیں کر سکتا، تو اب کسی کو اجازت نہیں مل سکتی۔ میں اپنی بات سمجھانے میں کچھ کامیاب ہو رہا ہوں؟
باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کاپی رائٹ کے حوالے سے ایک قانون اور سن لیجیے، اس کے بعد ہم اصل مضامین پہ آتے ہیں انشاءاللہ۔ جاپان میں کاپی رائٹ کے حوالے سے یہ قانون ہے کہ جس کی کتاب ہے جب اس کا انتقال ہو جائے، انتقال کے 50 سال کے بعد یہ حق اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ یہ جاپان کا قانون ہے۔ یورپی یونین اور امریکہ میں اس کی مدت بجائے 50 سال کے 70 سال ہے۔ مصنف کے انتقال کے بعد 70 سال جب گزر جائیں گے تو پھر وہ حق ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اس قرآن کو آئے ہوئے تو 1450 سال گزر گئے ہیں۔ جاپان کے قانون کے مطابق، یورپی یونین اور امریکہ کے قانون کے مطابق، مصنف کے 50 سال مرنے کے 50 سال کے بعد یا مصنف کے انتقال کے 70 سال کے بعد کاپی رائٹ کا قانون ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی تجدید نہ کرائی گئی تو جن کی یہ کتاب ہے ان کی شان تو اسی کتاب میں لکھی ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی، وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ صاحب کتاب زندہ ہے۔ جب یہ صاحب کتاب زندہ ہے تو پھر اس کی کتاب میں دنیا کے قانون کے لحاظ سے بھی کوئی تبدیلی کرنے کا حق نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ 60 سال 70 سال کا کوئی میٹر ہی نہیں۔ قرآن مجید کی 26 آیتوں کے اخراج کا مطالبہ جن صاحب نے کیا، سابق وسیم رضوی صاحب نے، انہوں نے پہلے یہ مطالبہ ہندوستان کے سپریم کورٹ میں پیش کیا۔ 26 آیتیں قرآن مجید کی نکلنی چاہیے۔ سیدھے وہ سپریم کورٹ پہنچے، وہاں ان کا کیا حشر ہوا اس سے آپ حضرات بخوبی واقف ہوں گے۔ ان کی اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا اور ان کے اس سفیہانہ فعل پر 50,000 روپے کا جرمانہ بھی لگایا گیا۔ کیسا مطالبہ لے کے آگے تم؟ عدالت کا وقت خراب کرنے کے لیے، عدالت کو گمراہ کرنے کے لیے 50,000 کا جرمانہ ان سے لیا گیا اور ان کی اس درخواست کو مسترد کر دیا یہاں کی سپریم کورٹ نے۔ اب انہوں نے کیا کیا وہ ہے ہمارا اصل موضوع۔ وسیم رضوی نے قرآن مقدس کی 26 آیتوں کو سپریم کورٹ میں نکالنے کی جو درخواست دائر کی تھی وہاں قبول نہیں ہوئی تو خود انہوں نے قرآن مقدس کی ان 26 آیتوں کو نکال دیا اور ایک نیا قرآن تیار کر دیا وسیم رضوی والا۔ اس میں وہ 26 آیتیں نہیں ہیں۔ یہاں کے وزیر اعظم عالی جناب مودی صاحب کو ایک لیٹر لکھا انہوں نے اور وزیر اعظم ہند سے انہوں نے گزارش کی کہ قرآن مقدس کی وہ 26 آیتیں جن سے دہشت پھیلتی ہے، انسانیت کو خطرہ لاحق ہے، وہ 26 آیتیں نکال کے میں نے قرآن تیار کر دیا ہے۔ وزیر اعظم ہند سے مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہ آپ مدارس میں ہمارے والے قرآن کو رائج کرائیں، ہندوستان کے مدارس میں اب اس قرآن کو پڑھایا جائے جو میں نے لکھا ہے۔ وزیر اعظم ہند ایسے نامعقول مطالبے کو کیسے مان سکتے ہیں؟ نہیں مانا انہوں نے ان 26 آیتوں کو نکال کے قرآن تیار کر دیا اور لوگوں کے درمیان متعارف کرایا کہ یہ ہے وہ قرآن جس سے امن و امان رائج ہوگا۔ وہ 26 آیتیں دہشت پھیلاتی ہیں، ان 26 آیتوں کے پڑھنے سے لوگ دہشت گرد بنتے ہیں، انسانیت کو خطرہ ہے، ملک کو خطرہ ہے، پوری دنیا کو خطرہ ہے۔ نکال دیا انہوں نے۔ تو میں نے پہلے کاپی رائٹس کے حوالے سے واضح کر دیا ہے کہ ان کو یہ کوئی حق ہی نہیں پہنچتا جو کچھ انہوں نے کیا۔ اس وقت میری گفتگو ٹھیک قانونی زاویوں سے ہے، ورنہ ہمارے اور آپ کے عقیدوں میں اس کا ایک ایک حرف ایسا رچا اور بسا ہے کہ اس کے ایک حرف کی تبدیلی ناممکن ہے۔ یہ تو ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ اگر ہم سے اور آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اور پوچھنے والا وہ ہے جو قرآن کو مانتا نہیں،
وسیم رضوی صاحب کے بیانات آپ نے سنے ہوں گے، وہ صاف کہتے ہیں کہ کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا؟ تم اس کو اللہ کی کتاب کہتے ہو؟ کیا جبریل تمہارے سامنے وحی لاتے تھے؟ یہ مطالبہ انہوں نے کیا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو کیا تمہارے سامنے نازل ہوا ہے یہ قرآن؟ کیا جبریل کو تم نے دیکھا ہے؟ یہ گفتگو نہایت سطحی ہے، جاہلانہ گفتگو ہے۔ یہ قرآن تو اہل علم کے لیے ہے، سمجھداروں کے لیے ہے، سبھی کے لیے ہے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے جس میں کچھ انسانیت باقی ہو۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ کتنے دلائل شواہد علماء تو پیش کر دیں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن میں آپ سب کے لیے ایک بڑا آسان سا جواب، جو اتنا زیادہ مدلل ہے وہ جواب کہ آپ آسانی سے کسی کو یہ مضمون سمجھا سکتے ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، دلیل کیا ہے، تو آپ علمی بحث نہ کرنا، ان سے یہ کہیے گا کہ دیکھیے ہماری مذہبی کتاب ہے قرآن۔ اس دنیا میں جتنے مذہب ہیں ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی کتاب ہے، وہ گیتا ہو یا بائبل کا عہد نامہ قدیم ہو یا جدید، وہ امثال سلیمانی ہو، صحف ابراہیم، وہ کوئی بھی کتاب ہو، رگ وید ہو، اتھر وید ہو، سام وید ہو، یجر وید ہو، مہا بھارت ہو، گیتا ہو، پران ہو، جو بھی تمہاری کتابیں مذہبی ہیں، ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہماری مذہبی کتاب یہ قرآن ہے۔ آپ بتائیں آپ کی مذہبی کتاب کون سی ہے؟ تو اس مذہب کا ماننے والا یقیناً اپنی کوئی نہ کوئی مذہبی کتاب بتائے گا کہ ہماری مذہبی کتاب یہ ہے، بتائے گا۔ تو آپ ان سے کہنا کہ اس کتاب کے کتاب الہی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں کروڑوں انسانوں کے سینوں میں یہ محفوظ ہے، بغیر دیکھے سنا دیں گے۔ 7 سال کا بچہ انڈیا کا، ہندوستان کا، جس کو نہیں معلوم کہ وَإِن كُنتُم میں واو کا ترجمہ کیا ہے، اس معصوم سے بچے کو خبر نہیں کہ ان کا مفہوم کیا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ کنتم کا ترجمہ کیا ہے، لیکن جب وہ پڑھتا ہے تو ایسے جیسے کہ آبشار ڈھلتے ہوئے آ رہے ہیں، کہیں ٹھہرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ سارے حفاظت کے نقشے ہیں جو معصوم بچوں کے سینوں میں یہ محفوظ ہے۔ اگر تم اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے میری اس دلیل کے تناظر میں، تو اپنی مذہبی کتاب کا ایک حافظ اس دھرتی پر، اس نیلگوں آسماں کے نیچے دکھا دو، لے آؤ۔ زبانیں تک محفوظ نہیں رہی ان کی، ترجمے ہوتے ہوتے اصل زبان سے لوگ ناآشنا ہو گئے۔ اور پیچھے جائیے آپ، یہ ہندوستان، اس کے ادھر آپ دیکھیں گے بنگلہ دیش، اور پیچھے برما، اور آگے جائیں گے تھائی لینڈ اور ملیشیا، انڈونیشیا، بالکل پیچھے نکل جائیں آسٹریلیا، ادھر آپ جائیں، تمام بر اعظموں میں جہاں جہاں انسان آباد ہیں اور وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے موجود ہیں، وہاں آپ کو اس قرآن کے حافظ ضرور ملیں گے۔ زبانیں الگ ہیں، لیکن جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو عربی زبان ہے، سمجھیں یا نہ سمجھیں یہ اور مشکل ترین مسئلہ ہے۔ جس زبان کا مفہوم آپ سمجھتے ہیں اس کا یاد کرنا آسان ہوتا ہے، اور جس زبان کا مفہوم نہیں جانتے اس کا یاد کرنا اور مشکل ہوتا ہے۔ کبھی یہ مت کہنا کہ میں نے محنت کی اور میرے استاذ نے محنت کی تو یہ قرآن یاد ہو گیا۔ اگر محنت سے یاد ہوتا ہے تو سورۃ البقرہ کے برابر اردو زبان کا رسالہ دیتا ہوں، اس کو رٹ کر اسی روانی کے ساتھ میں سنا دو جیسے قرآن سناتے ہو، ناممکنات میں سے ہے، نہیں ہو پائے گا ایسا۔ یہ دلیل یاد رہے گی۔ اگر کوئی پوچھے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس کی دلیل میں آپ کیا کہیں گے؟ وہی کہہ دینا جو ابھی بتایا میں نے کہ اس کے حافظ لاکھوں کی تعداد میں موجود رہے ہیں اس روئے زمین پر، کروڑوں کی تعداد میں حافظ ہو چکے ہیں اس روئے زمین پر۔ تم ایک شخص ایسا لے آؤ جس کو اس کی اپنی مذہبی کتاب زبانی یاد ہو، پھر کیسے یاد ہے؟ اگر یہ مضمون میں چھیڑوں تو بہت وقت درکار ہے۔ ایسے حفاظ اس روئے زمین پر موجود ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ سورۃ البقرہ کو برعکس
کر کے پڑھو تو پڑھیں گے لا یکلف اللہ نفسا، یہ آیت پوری پڑھ دیں گے، اس کے بعد آمن الرسول کی پوری آیت پڑھ دیں گے، پوری سورہ بقرہ عکس کے ساتھ میں پڑھ دیں گے۔ نہیں سمجھے آپ؟ ایک ہے ترتیب سے پڑھنا اور ایک ہے الٹی جانب سے پڑھنا، یہ کتنا مشکل ترین کام ہے۔ ایسے حفاظ موجود ہیں دنیا میں، اور اس کے علاوہ آپ ان سے کہیں کہ قرآن کے صفحہ نمبر 187 پر آیت نمبر 4 کیا ہے، کر لیجیے سوال ان سے۔ قرآن کا کوئی بھی صفحہ آپ کھولیں اور اس کا صفحہ ان کو بتائیں، اور صفحہ بتا کر ان سے کہیں کہ اس صفحے کی اس نمبر کی آیت پڑھیے، اسی وقت وہ اس آیت کو پڑھ دیں گے۔ ایسے حفاظ کا موجود ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے اپنے جن بندوں کے سینوں کو منتخب کیا ہے ان میں وہ اس قرآن کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ یہی علامت ہے اس کی کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کو پڑھنے کا پہلا اصول لا ریب فیہ، اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہاں تک سبق بطور تمہید کے میں آپ کو سمجھا سکا تو آئیے چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ وسیم رضوی نے جن 26 آیتوں کے نکالنے کا مطالبہ کیا اور نکالا اس نے، ان میں جو سب سے پہلی آیت ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن مقدس کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ التوبہ۔ سورۃ البراء بھی اس کا نام ہے اور سورۃ التوبہ بھی اس کا نام ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی صورتوں میں سے وہ بڑی صورت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام جب غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے تھے تب اس صورت کا نزول ہوا۔ اس صورت کے آغاز میں جو مضامین ہیں ان کو سابق وسیم رضوی نے بالکل نظر انداز کر دیا اور اس آیت کا انتخاب کیا جو اس صورت کی آیت نمبر 5 ہے۔ پہلے آپ آیت نمبر 5 سماعت کیجئے جس کو اس نے نکالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 26 آیتوں کی فہرست میں یہ سب سے پہلی آیت ہے، پارہ 10، سورۃ توبہ یا سورۃ البراء، اور آیت نمبر 5۔ اللہ کا فرمان سنیں، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وسیم رضوی نے کہا کہ اس کو نکالو قرآن سے، کیونکہ اس میں تو یہ لکھا ہے تو جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکوں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو۔ اس نے لوگوں کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ یہاں کے جو غیر مسلم بھائی ہیں، ہمارے برادران وطن، یہ مشرک ہیں اور قرآن میں لکھا ہے کہ یہ مشرک جہاں ملے وہاں قتل کر دو، لہذا اس آیت کو قرآن سے باہر کرو، اس سے تو دہشت گردی پھیلے گی، یہاں کے مسلمان یہاں کے ہندوؤں کو ماریں گے۔ یہ ہے اس کا مطالبہ، اس سے دہشت پھیلے گی۔ ایک عام انسان، جو ہمارے پاس رپورٹیں موجود ہیں علماء کرام کے پاس، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہمارے نوجوانوں کو ان کے کلاس فیلو، ان کے دوست روکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے قرآن میں لکھا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں ان مشرکوں کو پاؤ وہاں قتل کر دو۔ اب اس مسلم نوجوان کے پاس اس کا سیاق اور سباق نہیں معلوم ہے، کہتا بات تو غلط ہے۔ اگر کسی مسلم نوجوان یا کسی بھی شخص کے عمر کی زبان پہ یہ لفظ آ گیا کہ ہاں بات تو غلط ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو، یہ ہونا نہیں چاہیے، ایمان سے خارج۔ یہ ہے وہ ضرورت جس کے لیے آپ کو جمع کیا گیا، یہ ہے وہ اسٹیج جہاں ہمارے مسلم نوجوان کھڑے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، یہ عصر حاضر کا نہایت حساس موضوع ہے، یہ موجودہ زمانے کا سلگتا ہوا عنوان ہے۔ سب سے پہلے ہمارے نوجوان ان 26 آیتوں کو سمجھیں گے تو دوسروں کو سمجھا دیں گے۔
پھر کوئی بھی آئے آپ اس کا استقبال کیجئے، پنڈت جی آئیں ان کا استقبال کیجئے، ہمارے وسیم رضوی صاحب آئیں ان کا استقبال ہے۔ وسیم رضوی صاحب سے ہمارے اور آپ کے ابھی 2 رشتے باقی ہیں، ایک رشتہ ختم ہوا ہے مذہب کا، 2 رشتے باقی ہیں ان سے۔ ایک رشتہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ہم وطن ہیں، ہندوستان سے باہر تو نہیں گئے نا، وہ ہمارے ہم وطن ہیں، ان کا ہم پر حق ہے کہ انہیں قرآن سمجھائیں۔ اور یہ سچ ہے کہ انہوں نے واقعتاً قرآن نہیں سمجھا، ان کو بہکانے والوں نے بہکایا، قرآن سمجھا نہیں، اپنے کسی عالم کے پاس نہیں گئے، قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ گمراہ ہو گئے۔ نہ جانے ایسے کتنے وسیم رضوی پیدا ہو جائیں گے قرآن نہ سمجھنے کی بنیاد پہ۔ تو ان سے ہمارا اور آپ کا ایک رشتہ ابھی بھی باقی ہے کہ وہ ہمارے برادر وطن ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ دوسرا ہمارا ان کا رشتہ، ہمارا آپ کا ان سے رشتہ جو باقی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان ہیں اور ہم اور آپ بھی انسان ہیں۔ پیام انسانیت کا موضوع آپ نے سنا ہوگا، انسانیت کا رشتہ باقی ہے، انسانیت کا رشتہ پوری دنیا سے ہے، وطن کا رشتہ وسیم رضوی صاحب سے بھی ہے، انسانیت کا رشتہ بھی ہے، وطن کا بھی رشتہ ہے۔ جیسے اور برادران وطن ہیں جو اسلام سے الگ ہیں، ویسے ان کو زندگی گزارنے کا پورا حق ہے۔ اسلام نے مذہبی آزادی یہ کہہ کر دے دی ہے کہ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے اور جس کا جی چاہے وہ کفر کرے۔ انہوں نے اسلام کے بعد کفر اختیار کیا، اس کے جو احکام ہیں وہ ہندوستان میں نافذ نہیں ہو سکتے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ لیکن مذہبی عنوان سے اگر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو حاضر ہیں، اس میں کیا دقت ہے؟ آپ سب کا استقبال کیجئے، لیکن پورے مطالعے کے ساتھ، پورے مطالعے کے ساتھ۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، اگر یہ قرآن کا جامع مطالعہ آپ کے پاس ہے تو جو آپ کو بلانے آئے گا، گھر واپسی کرانے آئے گا، وہ آپ کو تو اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، یہ قرآن کی روح بتاتی ہے کہ وہ تمہارے ہی گھر میں آ جائے گا، آئے گا لینے کے لیے، قیام آپ کے پاس کر لے گا۔ بھائی جہاں راحت ملتی ہے آدمی وہیں ٹھہرتا ہے۔ پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین و اذعان کے ساتھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو آپ کو بلانے آئے گا، اگر آپ کے پاس یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، وہ بلا کے آپ کو لے ہی نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر نہیں ٹالا جا سکتا کہ وہ بے وقوف تھا، یہ کہہ کر نہیں ٹالا جا سکتا کہ وسیم رضوی نے بڑی حماقت کی ہے، ملعون ہے۔ ایسی زبان کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ابھی بھی افہام و تفہیم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ان کے لیے اسلام کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آئیے گفتگو کر لیجئے، قرآن کو سمجھ لیجئے، اور اسلام کے دروازے آپ کے لیے بند نہیں ہیں، آنا چاہیں تو آ جائیے، لیکن ذرا قرآن کو تو سمجھیں۔ جن آیتوں کو آپ نے نکالا ہے، ذرا اس آیت کو تو سمجھیے۔ جس آیت کی میں نے ابھی تلاوت کی، اس 5ویں آیت کا آغاز حرف فا سے ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ۔ 5ویں آیت کس حرف سے شروع ہو رہی ہے؟ فا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کچھ اور ہے۔ فا بتا رہا ہے، تعقیب کے لیے آتا ہے، پیچھے کچھ مضمون ہے۔ حکم کا آغاز یہاں سے نہیں ہو رہا ہے، پیچھے کچھ ہے۔ وسیم رضوی اگر پیچھے سے پڑھ لیتے، اور زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ابتدائی 4 آیات پڑھتے ہیں تو یہ 5ویں آیت اپنی آپ سمجھ میں آ جاتی۔ پیچھے نہیں پڑھا، 5ویں آیت کو منتخب کر لیا کہ اس میں لکھا ہے کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، ان مشرکوں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو۔ یہ آیت انہوں نے عام کر دی، پیچھے نہیں پڑھا۔ فَإِذَا میں لفظ حرف فا یہ بتا رہا ہے کہ مضمون پیچھے سے ہے کچھ۔ اس صورت کو سمجھنے سے پہلے سن 6 ہجری میں ہونے والی صلح حدیبیہ کا جاننا ازحد ضروری ہے۔ حدیبیہ ایک مقام ہے، یہ فقیر متعدد بار وہاں گیا ہے۔ اس مقام پر جو صلح ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مکے والوں کے درمیان، اس صلح کو جاننا ضروری ہے۔ اس کی تفسیر میں جائے بغیر اس کی ایک دفعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ بہت ساری دفعات ہیں اس میں، ایک دفعہ یہ تھی، یعنی اس بنیاد پہ صلح ہوئی تھی کہ 10 سال تک ہم لوگ آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ کتنے سالوں تک؟ سن 6 ہجری میں
یہ معاہدہ ہوا کہ ہم لوگ آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ اسلام کی خوبی یہاں پہ سمجھیے گا، فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، یہ اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس وقت اعلان یہ ہوا بلا تفریق مذہب و ملت، جو جس کا حلیف، جو جس کا ساتھی بننا چاہے دفاعی معاملات میں وہ اس کا ساتھی بن سکتا ہے، بلا تفریق مذہب و ملت۔ تو میں 2 قبیلوں کا نام بتاؤں گا آپ کو یاد بھی کرنا، تبھی آپ سمجھ پائیں گے۔ مکہ المکرمہ میں ایک قبیلہ تھا، مشرکین، عقائد کے لحاظ سے مشرکین ہیں وہ، بنو خزاعہ، اور ایک قبیلہ ہے بنو بکر کا، یاد رکھیں گے، بنو خزاعہ اور بنو بکر۔ اس کو سمجھے بغیر یہ آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ بنو خزاعہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کا حلیف بننا پسند کیا، وہ مشرک ہیں، میرے مصطفیٰ امام الانبیاء ہیں۔ تمام ایمان والوں کے ساتھ کس نے حلیف بننا پسند کیا؟ بنو خزاعہ نے، جو مذہب کے لحاظ سے مشرک ہیں۔ کیوں ساتھ ہو گیا؟ اگر فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم ہے تو نبی نے مشرکوں کو اپنے ساتھ کیوں جوڑ لیا؟ دفاعی معاملات میں بنو خزاعہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے حلیف بنے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پر حملہ ہم پر حملہ ہوگا اور ہم پر حملہ آپ پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ دفاعی معاملات میں آپ ہماری مدد کریں اور دفاعی معاملات میں ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ شرک کا ایمان کے ساتھ میں گٹھ جوڑ کیسے ہو گیا؟ اگر یہ حکم ہے فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قانون کو سمجھنے کے لیے کچھ حقائق کا جاننا ضروری ہے۔ بنو بکر نے کہا کہ ہم قریش کے ساتھ میں رہیں گے۔ بنو بکر نے کیا کہا؟ ہم قریش کے ساتھ میں رہیں گے، دفاعی معاملات میں ہم قریش کے ساتھ میں ہیں۔ وہ مشرک اور مشرک تھے، ان کا مسئلہ ایک تھا مذہب کے لحاظ سے، لیکن تاریخ اسلام میں ایک نئی بات رقم ہو گئی کہ مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ دفاعی معاملات میں گٹھ جوڑ کر لیا۔ ہے نا بے مثال واقعہ؟ رہنے والے دونوں مکے کے ہیں، بنو خزاعہ بھی مکے میں رہتے ہیں اور بنو بکر بھی مکے میں رہتے ہیں۔ 22 مہینے گزرے تھے، یاد رکھیے گا مدت، اس معاہدے کو 22 مہینے گزرے تھے کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر شب خون مار دیا۔ شب خون کا مطلب اچانک حملہ کر کے ان کے بہت سے افراد کو قتل کر دیا بنو بکر نے۔ اور یہ بنو بکر قریش کے حلیف تھے، قریش نے ان کو ہتھیاروں سے بھی مالی ہتھیاروں سے بھی امداد فراہم کی اور افراد سے بھی ان کا تعاون کیا۔ یہ جوان لے جاؤ، یہ ہتھیار لے جاؤ۔ بنو خزاعہ نے نبی کا ساتھ دیا، بنو خزاعہ نے نبی کے ساتھ میں اپنے آپ کو حلیف بننا گوارا کر لیا، مارو ان کو۔ 22 مہینوں کے بعد بنو بکر نے جب بنو خزاعہ پر حملہ کیا، وہ میرے مصطفیٰ کے حلیف تھے اور طے یہ ہوا تھا کہ تم پر حملہ، ہم اپنے اوپر حملہ تصور کریں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعہ مطلع کر دیا اور بنو خزاعہ نے اپنے ایلچی بھیج کر مدینے میں میرے مصطفیٰ کے پاس خبر بھیجی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے حلیف تھے، ہم مکے میں رہ رہے تھے، قریش کے حلیف بنو بکر نے ہم پر اچانک حملہ کر دیا، ہمارے اتنے افراد قتل کر دیے۔ قریش نے بنو بکر کو اسلحہ بھی فراہم کیا، افراد بھی فراہم کیے، ہم مظلوم ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتقام لیا جائے گا۔ بدلہ لینا ایک مستقل موضوع ہے، اس پر بھی کبھی ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ انتقام کی کیا حیثیت ہے، اور ماقبل کی مذہبی کتابوں میں، خود گیتا میں انتقام کے سلسلے میں کیا لکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نہایت خفیہ انداز میں اب مکہ المکرمہ کو فتح کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں اس حادثے کے پیش آنے کے بعد۔ بنو بکر نے حملہ کر دیا، قریش کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو روکتے، ہمارے حلیفوں پر بنو خزاعہ پہ حملہ کر کے قتل کر دیا، بجائے روکنے کے اسلحے سے بھی مدد کی ان کی اور افراد سے بھی مدد کی۔ انتقام لیا جائے گا۔ فتح مکہ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مکے والوں کو معلوم ہوا کہ یہ خبر تو نبی تک مدینے پہنچ چکی ہے،
ہم نے بدعہدی کی ہے، طے یہ ہوا تھا کہ 10 سال تک کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، صلح میں یہ طے ہوا تھا کہ 10 سال جنگ بندی کا معاہدہ باقی رہے گا، لیکن بنو بکر نے بنو خزاعہ پہ حملہ کر کے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ خیر نہیں، ڈر گئے سارے مکے والے۔ بعض مرتبہ آدمی غلطی کرنے کے بعد ڈرتا ہے، غلطی کرنے کے بعد ہوش آتا ہے۔ صورتحال یہ ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ کو فتح کرنے کی خفیہ تیاریاں شروع کر دیں، اور مکے والے گھبرا تو گئی تھے کہ شکایت پہنچ چکی ہے مدینے تک، ہمارے حلیف بنو بکر نے بنو خزاعہ پہ حملہ کر دیا ہے۔ ایسا کرو، ابو سفیان کو بھیجو، ان کی بیٹی نبی کی زوجیت میں ہے، اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ مدینے میں جا کے معاہدے کی تجدید کرائے۔ ان کی اب خواہش ہوئی کہ معاہدہ تو ہم نے توڑا ہے، 22 مہینے میں معاہدہ توڑ دیا، غلطی کا اقرار اور اعتراف کر کے معاہدے کی تجدید کرا لی جائے، 10 سال تک اس کو باقی رکھا جائے۔ کون جائے نبی کے پاس اتنی بڑی غلطی کرنے کے بعد؟ کہا کہ ابو سفیان کو بھیجو۔ آپ کے علم میں یہ بات یقیناً ہوگی کہ اسلام کے سب سے بدترین دشمن ابو سفیان تھے۔ ابو سفیان کو بھیجا گیا معاہدے کی تجدید کے لیے، وہ مدینہ منورہ آئے، کئی دن رہے۔ اگر فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم کا قانون واقعتاً نافذ ہوتا تو ابو سفیان مدینے سے زندہ کیوں آ گئے؟ مل تو گئے تھے، تمہارے گھر پہنچ گئے تھے، مار کیوں نہیں دیا ان کو؟ ان کا پورا اعزاز، اکرام، کھانا پینا، رہنا سہنا، یہ سب ایمان والوں نے کیا ان کے لیے، وہیں رہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ بات نہیں بنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدے کی تجدید سے صاف انکار کر دیا۔ اب معاہدے کی تجدید نہیں ہوگی، اور ابو سفیان کو ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں ہوئی مدینہ منورہ کی سرزمین پر، اور وہ واپس آئے۔ اس کے علاوہ اور لوگوں کا بھی آنا جانا رہا، کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، یہ مشرکین جہاں ملے وہاں ان کو قتل کر دو۔ ابو سفیان جب مدینہ منورہ سے ناکام واپس ہوئے، پھر سن 8 ہجری میں ماہ رمضان میں مکہ المکرمہ فتح ہو گیا۔ غور کیجئے گا، جب مکہ المکرمہ فتح ہوا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق کریمانہ کا ظہور ہوا ہے، تاریخ عالم میں انسانیت کے حوالوں سے ایسی معافی کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضرت یوسف نے تو اپنے صرف بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، صرف بھائیوں سے، انہیں سے ان کو تکلیف پہنچی تھی۔ جس نبی نے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر وہ صعوبتیں جھیلی ہوں جن کو سن کر ایک ایمان والے کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، پکتے ہوئے کھانے پر غلاظتیں پھینک دیا کرتے تھے۔ صحن کعبہ میں میرے مصطفیٰ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے اوپر اونٹ کی گندی اوجھ لا کے ڈال دی جاتی ہے، آپ کی راہوں میں کانٹے بھی چھائے گئے، آپ کو قتل کرنے کے منصوبے تیار ہوئے۔ کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے مکے میں؟ آپ نے مکہ چھوڑ دیا، مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو وہاں بھی پیچھا کر رہے ہیں۔ یہ بدر کیوں گئے تھے؟ میرے مصطفیٰ کو مٹانے کے لیے۔ یہ احد کیوں گئے تھے؟ ایمان والوں کو ختم کرنے کے لیے۔ غزوہ خندق کیوں برپا ہوا؟ پورے مدینے کو تباہ کرنے کے لیے۔ اب تو حق بنتا ہے نا کہ کچھ کیا جائے۔ مکہ المکرمہ کے 13 سال اور مدینے کے 8 سال، 21 سال ہو چکے ہیں، اور ابھی اسلام نے ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا تھا ان کے ہاں جا کر کے۔ بدر میں وہ خود آئے تھے، احد میں وہ خود آئے تھے، خندق میں مکہ المکرمہ سے چل کے آئے تھے، مدینے والوں کو بھی مٹانے کے لیے اور مدینے کو بھی مٹانے کے لیے۔ اب سن 8 ہجری میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ پہنچے ہیں اور مکہ المکرمہ فتح ہوا تو وہ سارے مجرمین موجود ہیں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کو ستانے میں کوئی کسر نہیں رکھی تھی، سارے مجرم سامنے موجود ہیں۔ اگر فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم کا یہی قانون تھا جس کو وسیم رضوی نے سمجھا، یہ ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی اس کو اسی عنوان سے سمجھتے ہیں، تو پھر تو بڑا اچھا موقع تھا کہ مکہ المکرمہ کی سرزمین کو ان مجرموں کے خون سے رنگ دیا جاتا اور کوئی انسان بھی باقی نہ بچتا۔ ایک صحابی کی زبان پہ آ بھی گیا تھا، الیوم یوم الملحمہ، بڑا اچھا دن ہے آج،
مار کاٹ کا دن ہے، جیسے انہوں نے ہمیں ستایا، ہمارے نبی کو ستایا، انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے۔ الیوم یوم الملحمہ، آج مار کاٹ کا دن ہے۔ کروڑوں درود و سلام، کروڑوں درود و سلام ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر۔ آپ نے اسی لب و لہجہ میں جملہ بدل کے فرمایا الیوم یوم المرحمہ۔ ملحمہ انہوں نے کہا تھا، مار کاٹ کا دن ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، رحمت دو عالم نے فرمایا، ملحمہ مت کہو، الیوم یوم المرحمہ، آج تو ان بیچاروں پہ رحم کھانے کا دن ہے۔ رحم کرنے کی مثال بڑی عجیب ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان۔ ارے یہ تو سب سے بڑے دشمن تھے، اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے گھر کو آپ نے دارالامن قرار دے دیا۔ ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اور دیکھو کا دروازہ بند کر لے اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جو حرم میں آ جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ مقابلہ آرائی مت کرنا، سب کو امن ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہی قانون تھا جس کو وسیم رضوی نے پیش کیا تو مکہ المکرمہ کی سرزمین پر کوئی باقی بچتا؟ کوئی نہیں باقی بچتا۔ مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، تمام لوگوں کو جان مال عزت آبرو کی حفاظت دے دی گئی، جو وہاں مشرکین تھے اور جو وہاں پر کفار تھے، سب کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت کی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ غزوہ تبوک سے آپ واپس آ رہے ہیں، معاہدہ انہوں نے توڑ دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے معاہدہ توڑنے پر اپنی جانب سے، اپنے رسول کی جانب سے معاہدے کے توڑنے کا اعلان کیا۔ ابھی تو ان کی طرف سے عملی طور پہ معاہدہ ٹوٹا تھا، جب بنو خزاعہ پر بنو بکر نے شب خون مارا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے، ہماری طرف سے بھی اس معاہدے کے توڑنے کا اعلان، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ جن مشرکوں سے آپ نے معاہدے کیے تھے، اللہ اب اس کے رسول کی جانب سے اس معاہدے کو توڑنے کا اعلان، ہم بھی اس معاہدے سے برأت کا اظہار کرتے ہیں۔ جب تم اس معاہدے کے پابند نہ رہے تو اب ہم بھی اس معاہدے کے پابند نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی آیت ہے سورۃ البراءت کی۔ وسیم رضوی کو 5ویں نمبر کی آیت پہ اعتراض، 5ویں آیت نکالی۔ ذرا پہلی آیت کے مضمون کو اگر پڑھ لیتے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وسیم رضوی کو کہنا پڑتا، اور آپ کی زبان نہیں، آپ کا ضمیر ابھی پکار اٹھے گا کہ یہ آیت اگر نہ ہوتی تو انسانی تعلیم ناقص رہتی، اگر یہ آیت نہ ہوتی ہے تو انسانی حقوق کا تحفظ ہے، انسانی عزت کا تحفظ ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے کسی قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو مکہ المکرمہ کے جو باشندے ہیں، معاہدے کے عنوان سے وہ 4 طرح کے ہیں۔ وہ چاروں طرح کے لوگ جب تک آپ ہم نہیں سمجھیں گے یہ آیت ہی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، وہ 4 طرح کے لوگ ہیں کہ جو مکہ المکرمہ میں موجود ہیں جب یہ صورت نازل ہوئی۔ پہلی قسم ان کی ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی معاہدہ ہی نہیں کیا تھا، نہ لڑنے کا نہ لڑنے کا، ان سے کوئی معاہدہ نہیں تھا، بالکل نیوٹرل تھے وہ۔ اور دوسرے قبیلے وہ تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معاہدہ تو کیا تھا صلح کا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، لیکن اس کی کوئی مدت متعین نہیں تھی کہ اتنے سال تک ہم آپس میں نہیں لڑیں گے۔ ان 2 طرح کے لوگوں کے لیے اس سورت کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 میں مضمون موجود ہے۔ آیت نمبر 2 میں وضاحت کر دی اللہ نے، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 اشہر، تمہیں 4 مہینے کا وقت دیا جا رہا ہے۔ 4 مہینے کم ہوتے ہیں کیا؟ بہت ہوتے ہیں۔ تمہیں 4 مہینے کا وقت دیا جا رہا ہے، 4 مہینے زمین میں حدود حرم میں رہ سکتے ہو، اس کے بعد تم کو یہ حدود حرم چھوڑ کے کہیں اور جانا پڑے گا۔ یہ ان کے لیے قانون نازل ہوا، اور اللہ نے یہ بات وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، بات ڈھکی چھپی نہ رہے۔ سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کے بھیجا تھا میرے مصطفیٰ نے، اور حضرت علی کو قانون سنانے کے لیے بھیجا تھا۔ حج کی ذمہ داریاں حضرت ابو بکر ادا کریں گے، حج یہ کرائیں گے، اور حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ یہ اللہ کا قانون سنائیں گے۔ اور کس دن سنائیں گے؟ یوم الحج الاکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ عرفات کے میدان میں، اور ایک روایت کے مطابق منا کے میدان میں، دونوں روایتیں ہیں، ایک عام اعلان کر دو تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔ اللہ رب العزت نے حج اکبر کا دن متعین کیا کہ جائیے وہاں جا کے سب لوگوں کو بتا دیجئے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ یہ اعلان کر دو جا کے علی، کیا اعلان کرنا ہے؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ تم سے اور اس کا رسول تم سے بریء ذمہ ہے، تم نے اس معاہدے کی پابندی نہیں کی تو اللہ اس کا رسول بھی تمہارے اس معاہدے کی پاسداری اب نہیں کرے گا۔ اعلان برات ہے کھلم کھلا۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ سن لو، تمہارے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، 4 مہینے تک ان حدود میں رہ سکتے ہو، اس کے بعد چلے جانا۔ اب ایک طبقہ وہ تھا کہ اس کے لیے معاہدہ ہوا تھا ان کے ساتھ میں صلح کا، لیکن وقت متعین تھا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو ان کی میعاد میں 9 مہینے باقی تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 4 میں وہ مضمون اجاگر کیا ہے، إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ۔ جن سے معاہدہ ہوا وقت کی تعین کے ساتھ، اس سے پہلے 2 جو تذکرے کیے میں نے، اس میں ایک طبقہ وہ تھا جس سے کوئی معاہدہ نہیں تھا، ایک طبقہ وہ تھا معاہدہ تھا لیکن وقت کی تعین نہیں تھی۔ اللہ نے ان دونوں طبقوں کے لیے فرمایا کہ 4 مہینے تم یہاں رہ سکتے ہو، اور جن کے لیے گنجائش تھی جس وقت یہ اعلان ہوا ہے تو ان کے معاہدے کی مدت متعین تھی، اس متعینہ مدت میں کتنا وقت باقی تھا؟ 9 مہینے کا۔ اللہ نے اپنے نبی کو اور ان کے ماننے والوں کو یہ آرڈر دیا ہے، جو ان کی مدت متعین ہے وہاں تک ان کو پہنچنے دو، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہے اسلام۔ ان کی مدت میں 9 مہینے باقی تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ فاتمو، آپ ان کی مدت کو پورا کرو، اس سے پہلے ان پر کوئی اٹیک نہیں کیا جا سکتا، اگر کیا جائے گا تو وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ 4 آیتوں تک پہنچے بڑے اختصار کے ساتھ۔ اب وہ آیت آ رہی ہے جس کو وسیم رضوی نے نکالنے کا مطالبہ کیا۔ اس میں ایک اور طبقہ موجود ہے جو اکثریت میں ہے، ان کے لیے یہ آرڈر ہے 5ویں آیت میں، اور وہ چوتھا طبقہ وہ تھا جن کے ساتھ نبی علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر 10 سالہ جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا۔ یہ ہے وہ طبقہ جس کے لیے آیت نمبر 5 میں قانون نازل ہوا۔ ان کے لیے قانون نازل ہوا کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، ان کو بتا دو جنہوں نے معاہدہ توڑا ہے 22 مہینے کے اندر اندر، معاہدہ تھا 10 سال کا اور توڑ دیا 22 مہینوں کے اندر اندر، ان سے کہہ دو حرمت والے مہینے جب نکل جائیں تو حرمت والے مہینوں کے نکلنے سے پہلے پہلے یہ حدود حرم سے نکل جائیں۔ اشہر الحرم سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے بنیادی طور پہ 2 قول ہیں، لیکن ایک قول جو زیادہ جامع ہے وہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں، کیونکہ تفسیری اقوال یہ علماء کے لیے، طلباء کے لیے مفید ہوتے ہیں، عوام کے لیے تو بس ایک قول یاد کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ حرمت والے مہینوں سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ اس اعلان کے بعد ان کو بھی 4 مہینے ملیں گے جیسے کہ پہلے طبقے کو ملے تھے، اور یہ 4 مہینے ان کے لیے حرمت والے اس معنی کر ہیں کہ ان کو ان 4 مہینوں میں مارا نہیں جائے گا، اس معنی کر ان کے لیے حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ دوسرا قول میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہی زیادہ قرین قیاس ہے، اور اگر اشہر حرم لیں تو اعلان ہو رہا ہے ذی الحجہ میں، اور ذی الحجہ کے بعد ایک مہینہ آتا ہے محرم کا، اشہر حرم یہیں پر ختم ہو جاتے ہیں تو پھر سفر میں ان کو یہ جگہ خالی کرنی پڑے گی۔ یہ دونوں قول اپنے ذہن میں رکھیے، میں نے عرض کر دیے۔
اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ حرمت والے مہینے یعنی اعلان کے بعد 4 مہینے یا اعلان کے بعد 20 دن اور 1 مہینہ اور 20 دن تم کو یہاں رہنے کا موقع دیا جائے گا، رہو اور اپنی تیاری کرو یہ حدود چھوڑنے کی، موقع دیا اتنا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں، بہت توجہ سے سننا، بنیادی پوائنٹ آ رہا ہے۔ دیکھیے ہر زبان کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ بعض مرتبہ اہم چیز جو بہت اہم ہے، حالانکہ کام ہونا ہے بعد میں لیکن ذکر اس کو پہلے کر دیتے ہیں۔ کام بعد میں ہے لیکن ذکر اس کا پہلے کر دیتے ہیں، عملی طور پہ اس کو پہلے نہیں لایا جاتا۔ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تم انہیں جہاں پانا مشرکین کو وہاں قتل کر دینا۔ یہ پہلا حکم عملی طور پہ برپا نہیں ہوگا، تذکرہ اس کا پہلے ہے۔ اہمیت کے پیش نظر عمل کب ہوگا؟ آپ کا ضمیر خود بتائے گا کہ اس کے اوپر عمل کب ہوگا۔ وَخُذُوهُمْ، پکڑ لو ان کو۔ اگر پہلے ہی قتل کر دیا تو پکڑو گے کس کو؟ یہ غور کرنے کی بات، یہ قرآنی اسلوب آپ کو سمجھنا ہے۔ فَاقْتُلُوهُمْ پہ اگر پہلے ہی عمل ہو گیا تو یہ بعد کا حکم کہاں جائے گا؟ وَخُذُوهُمْ، پکڑ لو ان کو۔ وَاحْصُرُوهُمْ، گرفتار کر لو ان کو۔ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر طاق کی جگہ میں بیٹھو تاکہ ان کو پکڑا جا سکے۔ اگر پہلے قتل کر دیا تو یہ تینوں حکم عملی طور پہ ممکن ہیں نہیں، قتل بعد میں ہوگا۔ اہمیت کے پیش نظر اللہ نے ذکر اس کو پہلے کیا۔ پہلا کام ہے پکڑو انہیں، گرفتار کرو، ہر طاق کی جگہ پر بیٹھو۔ پھر کیا ہوگا؟ اب ہمیں یہاں پر انکاؤنٹر قانون کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ انکاؤنٹر کا قانون ہے، یہ ہمارے یو پی میں تو اتنے انکاؤنٹر ہوئے جو شاید ہمارے ملک کی تاریخ میں اتنے کبھی نہیں ہوئے۔ اگر ضرورت کے پیش نظر دنیا کے ہر ملک میں انکاؤنٹر ہو سکتا ہے، اگر یہ قانون قرآن میں نہ ہوتا تو رب کعبہ کی قسم قرآن کی تعلیمات ناقص رہتی۔ ضرورت ہے اس کی، یہ انکاؤنٹر ہے، بہت مجبوری میں کہا گیا ہے۔ پہلے تو ان کو 4 مہینے دیے گئے، نکل جاؤ۔ پھر بھی اگر کوئی نہیں نکل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ مجرم ہے جو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنا نہیں چاہتا۔ یہ ہے وہ مجرم جو اپنے آپ کو عدالت کے حوالے کرنا نہیں چاہتا۔ یہ ہے وہ مجرم جو اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنا نہیں چاہتا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی مجرم اپنے آپ کو قانون کے حوالے نہ کرے، کوئی مجرم اپنے آپ کو عدالت کے حوالے نہ کرے، بھاگا بھاگا گھوم رہا ہے، تو یہاں کی پولیس کو آرڈر ہے کہ اس کو پکڑو۔ پکڑنے میں مزاحمت، پکڑنے میں اگر مزاحمت ہے تو پولیس کو انکاؤنٹر کا یہاں پہ اختیار دیا جاتا ہے اپنے تحفظ کے لیے۔ مجرم اگر تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہے، جہاں ملے وہاں مار دو۔ یہ قانون ہے۔ اللہ نے اسی انکاؤنٹر کے قانون کو آیت نمبر 5 میں بیان کیا ہے کہ ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ نہیں نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادے ان کے ٹھیک نہیں ہیں، تو ایسا کرنا، ان کو پکڑنے کی کوشش کرنا، ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرنا، ذرا ایسی جگہ پر بیٹھنا جہاں سے ان کو پکڑا جا سکے۔ یہ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ بتا رہا ہے۔ گرفتاری بڑی محتاط ہونی چاہیے، بیٹھنا ایسی جگہ سے کہ قتل کی نوبت نہ آئے اور یہ تمہارے ہاتھ آ جائیں، اتنی احتیاط سے ان کی گرفتاری کرنا۔ اور پھر بھی اگر یہ تمہارے اوپر حملہ کر دیں، تم تو پکڑنا چاہتے تھے، تم تو ان کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، تم تو طاق میں بیٹھ کر ان کو اپنی گرفت میں لینا چاہتے تھے تاکہ عدالت ان کے ساتھ میں قانونی فیصلہ کرے کہ یہ وہ مجرم ہیں۔ 4 مہینے کی مہلت ملنے کے باوجود یہ یہاں سے نہیں نکلے ہیں۔ اب عدالت کا جو فیصلہ آئے گا وہ ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اس گرفت میں اور قانون سے بھاگنے والے ان مجرموں کو پکڑنے میں اگر ادھر سے حملہ ہو جاتا ہے تو ہمارے اللہ کا حکم ہے کہ اب تم بھی مار دو ان کو۔ اب کس چیز کی رعایت کرنی ہے؟ یہ انکاؤنٹر کا قانون دنیا کے ہر ملک کو ضرورت پڑتی ہے اس کی۔ اگر اس میں یہ قانون نہ ہوتا تو کمی باقی رہ جاتی۔ ہمارے اللہ نے انکاؤنٹر کا قانون بتا کر کے اس کمی کو دور کر دیا۔ اگر ایسے حالات پیش آ جائیں جہاں ملے وہاں مار دو، کون سی رعایت کرو گے اس موقع پر جب تمہاری اپنی جان خطرے میں پڑ جائے؟ پکڑنے گئے تھے، گرفتار کرنے گئے تھے تاکہ ان کو قانون کے حوالے کیا جا سکے، انہوں نے حملہ کر دیا، پھر تم بھی حملہ کرو، وہاں یہ مت دیکھنا کہ کون کہاں ہے۔ اس لیے قرآن کی اس آیت کے حوالے سے برادران وطن تک
ہندوستان کے تمام ہندو بھائیوں تک میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے ایسا کوئی قانون قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ ان کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو۔ میرے ہندو بھائیوں تک یہ پیغام پہنچائیے اور بڑے وثوق کے ساتھ پہنچائیے کہ آپ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم اور آپ برادران وطن ہیں، یہ آپ کے لیے قانون ہے ہی نہیں، یہ تو ان بدماشوں کے لیے تھا جنہوں نے اب سے 1450 سال پہلے ہمارے نبی کو اتنا ستایا تھا، 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ توڑ دیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 4 مہینے کا موقع دیا تھا کہ 4 مہینے میں جگہ خالی کر دو۔ پھر بھی خالی کرنے کے لیے اگر کوئی تیار نہیں ہوتا ہے تب بھی ان کے قتل کا آرڈر نہیں ہے، ان کو پکڑنے اور ان کو گرفتار کرنے کا آرڈر ہے۔ اگر مزاحمت ہوتی ہے تو میرے ہندو بھائی کو آپ بتاؤ ایسے موقع پر آپ کیا کریں گے؟ آپ کا ملک کیا کہتا ہے؟ ایسے موقع پر آپ کی پولیس کیا کرے گی؟ جو آپ کرتے ہیں وہی اب سے 1450 سال پہلے قرآن نے کرنے کے لیے کہہ دیا۔ آپ کا عمل درست ہے، وہ عمل بھی درست تھا، یہ قانون آپ کے لیے ہے ہی نہیں۔ اگر یہ بات سمجھانے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کا بھی ایمان محفوظ رہے گا انشاءاللہ، اور جو آپ کو بہکانے کے لیے آئیں گے وہ بھی آپ ہی کے ساتھ میں ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔